کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں، ہم نے واضح کر دیا کہ کشمیر کا سٹانس پرنسپل ہے، پرنسپل رہے گا، تو اس میں مجھے نظر نہیں آتا کہ امریکہ آ کے کوئی ایسا آبجیکٹیو ثالثی کا کردار کل ادا کرنا شروع ہو جائے گا جس سے ایک آبجیکٹیو فیصلہ نکلے گا۔ امریکہ جتنی وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بات کی، ان کی اسٹیبلشمنٹ تو تب بھی ان کے ساتھ نہیں تھی اس بات پہ، اور اس سے پہلے آپ کو اگر میں یاد دلاؤں کہ اوباما صاحب نے اپنے 2008 میں جب یہ الیکشن جیتے تھے، اس وقت انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، اگر انڈیا پاکستان کا حالات ٹھیک ہو جائیں تو خطہ ٹھیک ہو جائے گا، افغانستان بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور انہوں نے ایک بریف سی سرسری سی کوشش کی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ رچرڈ ہالبروک جو ان کے افغانستان پاکستان کے انوائے بنے، ان کو پہلے انڈیا کا بھی سونپا گیا تھا چارج، اور وہ ایک انہوں نے وہاں وزٹ کی اور اس کے بعد وہ معاملہ بیٹھ گیا۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں سے کوئی خاطر خواہ ایسی سپورٹ ملے گی۔ بدقسمتی ہے کیونکہ ہیومن رائٹس ایشو باقی چھوڑ دیں کہ ٹیریٹری کا معاملہ ہے، اور جو ایک انسانی زندگی وہاں پہ جس طرح پامال ہو رہی ہے، جانوروں سے بدتر جو اس وقت ایک ایٹیٹیوڈ ہے ہندوستان کا، اس پہ تو کم از کم دنیا کو، امریکہ کو بولنا چاہیے، کھل کے آنا چاہیے۔ مجھے وہ بھی ابھی لگتا ہے کہ وہ وقت اتنا قریب نہیں ہے کہ ایک آبجیکٹیو انصاف پہ مبنی بیانیہ جو ہے کشمیر پہ وسطی دنیا سے آئے گا۔ تبدیلی آئی ہے، ہندوستان کی سرزنش ہو رہی ہے، بار بار کرٹیسزم ہوا ہے ہندوستان پہ، لیکن اس کے بعد جو ایکشن لینا ہے ہندوستان کو یہ بات باور کرانے کے لیے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، کہ آپ کو یونائٹڈ نیشنز کو فالو کرنا ہوگا، آپ ایک روگ ایکٹر کی طرح آپریٹ نہیں کر سکتے، وہ ایکشن جو ہے بدقسمتی سے دنیا کے بڑے ممالک وسطی دنیا کے انہوں نے نہیں لیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اب ایک جو سوال ہے میرا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو بات کی، جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی بن رہی ہے، ایک تو یہ انہوں نے بات کی، دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کو کشمیر کا مسئلہ ہر صورت جو ہے حل کرنا، یہ دو ان کے اینگل آ گئے۔ عمران خان صاحب کا جو میں سمجھتا ہوں اسٹیٹمنٹ بہت بڑی بات ہے، جو انہوں نے یہ کہا ہے نا کہ کشمیر کا جو ریفرنڈم ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ اپنی پھر ان کو ہم موقع دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے کہ وہ آزاد ریاست بننا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد تو بھارت پوری طرح ایک ڈیفینسو میرا خیال ہے اس کا اب رول ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے دنیا کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں، لیکن پوری طرح ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے جس کو اپوزیشن بالکل الٹ لے رہی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی پالیسی اور پاکستان کا جو اپروچ ہے پاکستان کی کشمیر پہ، ان 3 دنوں میں اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتی تھی۔ اس پہ بہت سی بات ہوگی، کوئی کچھ کہے گا، ابھی ہندوستان میں کل سے پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا، وہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن دیکھیں اگر ایک مخلصی پہ بیانیہ آپ کا بیسڈ ہے، اگر آپ واقعی ہی انسانی زندگی، کشمیریوں کی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر آپ وہی بات کرتے رہیں جس طرح ہندوستان کرتا ہے، پہلے خود اقوام متحدہ گیا، پھر کا پلیبسائٹ کرائیں گے، پھر جھوٹ بولا، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر جانوروں سے بدتر ٹریٹمنٹ کی، پھر اپنا اصل کردار دکھا دیا اس ہندوستان کی حکومت نے کہ وہ کس طرح مقبوضہ کشمیر میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور نکلا کیا، ملا کیا انہوں نے اچیو کر لیا؟ کیا ایک غیر قانونی پاس کر کے ڈومیسائل لا، ان کا کیا خیال ہے کہ کشمیری اقلیت بن جائیں گے، چپ ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی یہ جدوجہد؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج صبح میں صدر مملکت کے ساتھ اے جے کے اسمبلی جانے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا، اور وہاں جو اکراس پارٹی لائنز، کوئی سیاست نہیں، جو جذبات، جو بات وہاں تھی، یہ تو اگلے 100 سال بھی اگر کھڑے رہنا پڑے تو کشمیری کھڑا ہوگا۔ لیکن بنیادی بات واپس وہیں آ جاتی ہے کہ پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ بھائی عقل کے ناخن پکڑو، امن کی بات کرو، جو صحیح چیز ہے کرنے والی، جو پہلے سے بین الاقوامی قوانین کے مطابق، اقوام متحدہ کے مطابق پتہ ہے کس طرف جانا ہے، تو دیر کس بات کی ہے، وہ کرو۔ اور پاکستان تو اسی بات پہ کھڑا ہے، کھڑا رہا ہے، کھڑا رہے گا انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بار ہم بڑے پروگرامز کیے، اس میں بڑے ڈپلومیٹس بھی آئے، ایک الزام آتا ہے گورنمنٹ پہ کہ ڈپلومیسی میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔
ہم OIC میں اس طرح سے کشمیر ایشو کو سینسٹائز نہیں کر سکے, ہم دنیا میں کشمیر ایشو کو اس طرح سے سینسٹائز نہیں کر سکے. پاکستان میں 5 فروری منا لینا, پاکستان میں 1 منٹ کی خاموشی کر لینا, اس سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ لنکڈ ہے ود بہترین ڈپلومیسی, جس میں ہم ناکام رہے ہیں. آپ کی اس میں کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے, تنقید کا ہر ایک کو حق ہے, اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا, کم از کم میں تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ جو چیز کی گئی وہ پرفیکٹلی ہوئی ہے اور جو کچھ ہونا چاہیے تھا سب 100%. آبویسلی ہمارا کام ہے کہ پوری محنت سے پوری کوشش کریں دنیا کو یہ بات باور کرانے کی, اور اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کو درست کریں. دیکھیے, بین الاقوامی سطح پر جب آپ سیاسی بات کرتے ہیں, جب آپ ایک جیو پالیٹکس جیو اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں, انفارچونیٹلی وہ دنیا انصاف پہ مبنی نہیں ہے, وہ دنیا مکمل طور پہ مفادات پہ مبنی ہے. اور یہ بات ہمیں ماننا پڑے گی کہ اس طرح کا رسپانس جیسا ہم چاہتے ہیں مکمل طور پہ دنیا سے نہیں ملا ابھی تک. یہی تو ستم ظریفی ہے کہ بھائی میں نے تو نہیں یہ رائٹ دیا کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا, اقوام متحدہ نے دیا ہے. آپ چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے تو کیوں خاموش ہیں؟ ستم ظریفی تو یہ ہے, پاکستان کا اگر نہ بھی کوئی تعلق ہو اس ایشو سے پھر بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے دنیا کی کہ وہ آئے. اچھا, اب پاکستان کی ہی وجہ سے یہ معاملہ اس طرح چل رہا ہے. جی میں یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتا تھا کہ جو اقوام عالم ہے, امریکہ ہے, آپ چونکہ وہاں پہ بھی رہے, اقوام متحدہ ہے, یہ جو فورم ہے جو بہترین ایک ہیومن ٹریجڈی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی, اور جو مفلس بیانیہ مخلصی کے ساتھ پاکستان کا آ گیا, کیونکہ ہمارا جو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ پاکستان کو ان سب سے پہلے انسانی جو حقوق کی وائلیشن ہے اس کے اوپر پاکستان آ گیا. جی, تو اس کے اوپر اب اقوام عالم میں یا ان جو یورپین کنٹریز ہیں یا وہ جو کس طرح اس کو زیادہ ہم کر سکتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگ جو ہے ہمارا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے اس کو بہتر طریقے سے سینسٹائز کر ان کی ہپوکریسی ایکسپوز کی جائے وہاں پہ, وہ جو بڑے بڑے فورمز ہیں. دیکھیے, جہاں تک بات ہے نا ایکسپوز ہونے کی, تو اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو وہ پچھلے 6-8 ماہ میں پوری ہو چکی ہے. آپ پاکستان نے جو ڈوسیئر دیا ہے دنیا کو, اس سے زیادہ ڈیٹیل میں کوئی ملک انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر نہیں کرتا. EU ڈسانفو لیب پاکستان کی تو نہیں ہے, وہ یورپین یونین کی ہے. ان کے قانون ٹوٹے ہیں, ایک مافیا کی طرح وہاں ایک ریاست آپریٹ کر رہی ہے 116 ممالک سے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ ایکسپوجر یا یہ ان کو ایکسپوز کرنے والا معاملہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, دیکھیے یہ کہنا آسان ہے کہ جی کچھ ہوا نہیں, کیا کیا ہے. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کیونکہ ہم یہ سارا انالیسس کرتے ہیں. ہندوستان کی جتنی سرزرش وسطی دنیا میں پچھلے 1.5 سال میں ہوئی ہے, میں آپ کو ہر اخبار کا تجزیہ دے سکتا ہوں, ہر ٹی وی چینل کا یہ بتا سکتا ہوں US کانگریس میں کتنی دفعہ بات ہوئی, UK پارلیمنٹ میں, EU پارلیمنٹ میں. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو یہ نظر نہیں آ رہا سرزرش ہوئی ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بالکل اس سے چھپ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس سے آگے جو ایکشن لے, جو لاجیکل سٹیپ ہے ہندوستان کو فورس کرنے کے لیے, وہ نہیں لیا جا رہا, اور اس کا تعلق ہے مفادات سے. اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ پاکستان خاموش ہے, یہ بات نہیں ہوئی. آپ مجھے خود بتائیں, مجھے آنیسٹلی یہ بات بتائیں, کیا کشمیر اس طرح ہی اٹھا ہے 2010 اور 18 کے درمیان جو 2018 سے اٹھا ہے؟ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا, آپ میرے سے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں سنیں گے اس ایشو پہ. یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان چپ رہنے والا نہیں ہے. میں کیا کہتا ہوں ہر دفعہ, پاکستان کی پالیسی اپروچ از ان اپولوجیٹک, پرو ایکٹیو اینڈ پریگمیٹک.